آج ہم ایک بہت ہی بنیادی سوال پر بات کرنے والے ہیں، ایک ایسا سوال جو شاید ہر پاکستانی کے ذہن میں کبھی نہ کبھی ضرور آتا ہے کہ آخر پاکستان میں حقیقی تبدیلی اتنی مشکل کیوں ہے، چاہے اقتدار میں کوئی بھی آ جائے۔ اور یہ سوال صرف ہمارا نہیں ہے، یہ ایک عام مایوسی ہے جو ہمیں آن لائن بھی نظر آتی ہے، جیسا کہ ریڈٹ کے اس صارف نے لکھا۔ یہی مایوسی ہمارے آج کے تجزیے کی بنیاد ہے، جس میں ہم ملک کے ان گہرے مسائل کی کھوج لگائیں گے۔ تو چلیں اس پیچیدہ مسئلے کی گتھی کو سلجھانے کی کوشش کرتے ہیں، ایک ایک پرت کر کے۔ شروعات کرتے ہیں سب سے اوپر والی سطح سے، یعنی وہ مسئلہ جو کبھی نہیں بدلتا۔ یہ سوال بہت سیدھا لگتا ہے نا؟ چہرے بدل جاتے ہیں، پارٹیاں بدل جاتی ہیں، لیکن عوام کی مصیبت وہ وہیں کی وہیں رہتی ہے۔ آخر ایسا کیوں ہے؟ اس کا جواب اتنا سادہ نہیں ہے، اور اس کے لیے ہمیں صرف خبروں سے آگے دیکھنا ہوگا۔ تو پہلی پرت جو ہمیں نظر آتی ہے وہ ہے ہماری سول سیاست کی، اور یہ لڑائی کس چیز پر ہے؟ مال غنیمت پر۔ سیاست کو اکثر میوزیکل چیئرز کے کھیل کی طرح دیکھا جاتا ہے، مطلب اصل مقصد یہ ہوتا ہے کہ کون ریاست کے وسائل پر قابض ہوگا۔ لڑائیاں نظام کو بدلنے کے لیے نہیں، بلکہ ریاست کے اسی مال غنیمت پر کنٹرول حاصل کرنے کے لیے ہوتی ہیں۔ یہ بات بہت گہری ہے۔ دیکھیں، لڑائی نظام کو بدلنے کے لیے نہیں ہو رہی، لڑائی تو اس بات پر ہے کہ اب اس نظام کو چلانے کی باری کس کی ہے۔ مقصد صرف اتنا ہوتا ہے کہ اپنے لوگوں کو نوکریاں اور ٹھیکے دیے جا سکیں۔ اچھا، ایک منٹ، اگر سیاستدان صرف اپنی باری کا انتظار کر رہے ہیں تو پھر اصل مستقل طاقت کس کے پاس ہے؟ کون ہے جو ہمیشہ پردے کے پیچھے رہتا ہے؟ اور یہیں سے ہم دوسری اور شاید زیادہ گہری تہ میں داخل ہوتے ہیں، یعنی فوج کا کردار۔ یہاں پر فرق بالکل واضح ہے۔ ایک طرف ہماری سول سیاست ہے جو بکھری ہوئی ہے، غیر مستحکم ہے، آج ایک اتحاد ہے کل دوسرا، ادارے کمزور ہیں، لیکن دوسری طرف فوجی اسٹیبلشمنٹ ہے جو کہ ایک مضبوط منظم ادارہ ہے جس کی کمانڈ سینٹرلائزڈ ہے۔ تو سوال یہ ہے کہ فوج کا اثر و رسوخ اتنا مستقل کیوں ہے؟ اس کی کئی وجوہات ہیں۔ سب سے پہلے قومی سلامتی کے محافظ کا کردار، پھر ملک کی تاریخ میں اس کی ایک اہم لیگیسی ہے، اس کے علاوہ ان کے وسیع معاشی مفادات ہیں، اور اکثر کمزور سویلین حکومت کے مقابلے میں انہیں قابل متبادل کے طور پر بھی دیکھا جاتا ہے، اور آئین میں بھی ایسی گنجائش موجود ہیں جو ان کے کردار کو مضبوط کرتی ہیں۔ لیکن کہانی یہاں ختم نہیں ہوتی۔ ایک اور پرت ہے جو شاید ان سب سے بھی زیادہ گہری اور سماجی ہے، وہ ہے رشتہ داری کا ضابطہ۔ یہ لفظ برادری سمجھنا بہت ضروری ہے۔ یہ صرف خاندان یا قبیلہ نہیں ہے، یہ ایک پورا طاقتور نظام ہے جو پاکستانی سماج کی بنیاد ہے۔ یہ لوگوں کو تحفظ بھی دیتا ہے اور شناخت بھی۔ اور یہ اقتباس دیکھیں، یہ بہت کمال کی بات کہتا ہے کہ پاکستان میں جسے ہم کرپشن کہتے ہیں، وہ شاید اقدار کی کمی کا نتیجہ نہیں، بلکہ خاندان اور قبیلے سے وفاداری جیسی ایک بہت پرانی اور مثبت قدر کا نتیجہ ہے۔ اس کا مطلب کیا ہوا؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ اس نظام میں برادری سے وفاداری ریاست، کسی سیاسی پارٹی یا کسی بھی قانون سے زیادہ اہم ہو جاتی ہے۔ اور اب ہم پہنچتے ہیں مسئلے کی بالکل جڑ تک۔ ہو سکتا ہے اصل مسئلہ سیاستدان، فوج یا برادری نہ ہو، بلکہ خود ریاست کا ڈیزائن ہی ہو، ایک ایسا ڈیزائن جو استحصال پر مبنی ہے۔ یہ خیال تھوڑا چونکا دینے والا ہے، لیکن اس پر غور کریں۔ کیا ہو اگر یہ نظام ٹوٹا ہوا نہ ہو؟ کیا ہو اگر یہ بالکل ویسے ہی کام کر رہا ہو جیسے اسے بنایا گیا تھا؟ ذرا ریاست کے ڈی این اے کو دیکھیں۔ مغل دور میں جاگیرداروں کا نظام تھا جن کا کام زمین کنٹرول کرنا اور محصول اکٹھا کرنا تھا۔ پھر انگریز آئے، انہوں نے اسی نظام کو اور پختہ کیا تاکہ آبادی کو کنٹرول کیا جا سکے اور وسائل نکالے جا سکیں، اور آزادی کے بعد پاکستان کو بالکل یہی انتظامی اور قانونی ڈھانچہ ورثے میں ملا۔ تو اصل بات یہ ہے کہ پوری ریاستی مشینری، چاہے وہ بیوروکریسی ہو، پولیس ہو یا انتظامیہ، اسے عوام کا خادم بننے کے لیے بنایا ہی نہیں گیا تھا، اسے تو حاکم بننے کے لیے بنایا گیا تھا۔ اس کا ڈیزائن ہی عوامی خدمت کا نہیں ہے۔ تو جب ہم ان تمام تہوں کو ایک ساتھ جوڑ کر دیکھتے ہیں تو ایک بات بالکل صاف ہو جاتی ہے۔ مسئلہ کوئی ایک شخص یا ادارہ نہیں، مسئلہ خود یہ نظام ہے۔ یہ پورا سسٹم ایک دوسرے سے جڑا ہوا ہے۔ دیکھیں، سیاستدان اسی استحصالی ریاست کے وسائل پہ لڑتے ہیں، فوج اس پورے ڈھانچے کی محافظ بن کر کھڑی ہے، اور جہاں ریاست عام آدمی کو کچھ نہیں دے پاتی، وہاں برادری کا نظام اسے سہارا دیتا ہے، اور یہ سب کچھ ایک ایسے بنیادی ڈیزائن پر چل رہا ہے جو عوام کی فلاح کے لیے نہیں بلکہ ان پر کنٹرول کے لیے بنایا گیا تھا۔ یہی اس پورے تجزیے کا نچوڑ ہے۔ یہ سب الگ الگ مسئلے نہیں ہیں،
बल्कि एक ही निज़ाम की मुख्तलिफ अलामतें हैं, और ये निज़ाम बिल्कुल अपने मकसद के मुताबिक काम कर रहा है। और ये हमें एक बहुत बड़े सवाल पर लाके छोड़ देता है। अगर कोई निज़ाम टूटा हुआ है ही नहीं, बल्कि ठीक वैसे ही काम कर रहा है जैसे उसे डिज़ाइन किया गया था, तो क्या उसे कभी सच में ठीक किया भी जा सकता है?